أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محترم بھائیو، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے چند دنوں سے انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ اور ان کا تذکرہ چل رہا ہے. آج جن انبیاء کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس. جیسا کہ میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یعنی یہ چاروں نبی کل من الصالحین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے. پہلے نبی حضرت الیاس ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ کہا ہے ان الیاس لمن المرسلین، کہ حضرت الیاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے تھے، اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے. انہیں ایک قوم کی جانب بھیجا گیا اور دمشق میں بالابک ایک شہر ہے، اس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے. تو حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ نے بھیجا کہ جائیے ان لوگوں کو سمجھائیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرے. لیکن وہاں کا بادشاہ چونکہ بت پرست تھا، وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے آپ کو مارنے کی اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، بلکہ وارنٹ بھی جاری کر دی. آپ علیہ السلام وہاں سے روپوش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے. روایات میں ہے کہ 10 سال تک آپ جو ہے چھپے رہے، اور 10 سال تک چھپے رہے. اتنے میں اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کی جگہ دوسرا آدمی تخت نشین ہوا، دوسرا آدمی بادشاہ بنا. تو حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس گئے اور دوبارہ ان کو سمجھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے بادشاہ کے عقل میں بات بٹھا دی اور اسے ہدایت مل گئی. جب یہ بادشاہ ایمان لے آیا تو ظاہر سی بات ہے جب قوم کا سربراہ اور قوم کا لیڈر راہ راست پر آ جائے، ہدایت پا لے، تو اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حق بات کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ کسی تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے، کسی بھی سماج سیوا کے لیے کوئی بھی تحریک لے کر آپ آگے بڑھیں گے، تو قوم کے جو معزز لوگ ہیں، جن کی ذرا اسٹیٹس ہے، ویلیو ہے، کچھ مقام ہے، اللہ نے انہیں کچھ عزت دی ہے، ان لوگوں کو اگر آپ قائل کر لیتے ہیں تو ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کے نیچے جو لوگ ہیں، وہ لوگ خود بخود آپ کی بات کو مان لیں گے. اس لیے کہ بڑا جو ہے وہی راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جیسا کہ پہلے بادشاہ نے رکاوٹ ڈالی تھی. لیکن یہ دوسرا بادشاہ بڑا نیک بخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اور جب یہ بادشاہ خود مومن ہو گیا تو اس کے ماتحت جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. روایت میں ہے کہ پوری سلطنت اور پوری بستی والے وہاں جتنے لوگ تھے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے چند لوگوں کے. 10,000 کی تعداد بتلائی جاتی ہے، اور بادشاہ نے پھر ان کے خلاف گویا کہ جہاد کیا ہے. تو یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الیاس لمن المرسلین، کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص رسول تھے. اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کیجیے اس وقت کو جب انہوں نے اپنی قوم کو یاد دہانی کی کہ اے لوگوں کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا، کیا تم اس بعل بت کو پوجا کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو، اس سے فریاد کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، سب سے قوت والے ہیں، تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو بھولے بیٹھے ہو. اللہ ربکم، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے. اللہ ہی نے گویا کہ تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی تمہیں رزق دے رہے ہیں، گویا کہ انہیں نعمتیں اور انعامات گنا رہے ہیں. اور اللہ صرف تمہارا ہی رب نہیں بلکہ آبائکم الاولین، تمہارے جو باپ دادا ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، انہیں بھی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. لہذا جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، عبادت کے لائق وہی ہے. یہ بعل بت عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تم ان کو چھوڑ دو.
لیکن قوم کا حال یہ ہے فکذبوہ، قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی دعوت کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتا ہے فإنہم لمحضرون، کہ ان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، پھر ہم گویا کہ ان کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وترکنا علیہ فی الآخرین، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو دوسرے قوم پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ مختصر سا تذکرہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اگر ایک مرتبہ اس دعوت کو جھٹلا دیا جائے یا ایک مرتبہ لوگ نہ مانیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی تحریک لے کر آگے بڑھتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی پروگرام لے کر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قوم کے جو معزز لوگ ہیں، قوم کے جو رہبر اور رہنما قسم کے آدمی ہیں، پہلے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ بات مان لیں گے تو ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں بسہولت وہ اس بات کو ضرور اقرار کر لیں گے، اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ دوسرے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر نبی کی آزمائش ہوئی ہے مختلف ذریعوں سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح آزمایا کہ انہیں اولاد کی نعمت نہیں دی، یعنی ابتدا میں ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یہ بوڑھے ہو گئے۔ اب شادی کے بعد انسان کی جو پہلی خواہش ہوتی ہے وہ یہی کہ ہمارے گھر میں ایک ننھا منھا پھول کھلے اور ایک بچہ ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمارے بعد ہمارا وارث بنے۔ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ اور یہ نبی بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے واویلا آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ اس پر صبر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آپ راضی رہے۔ اتنے میں ایک دوسرا واقعہ ہوا کہ آپ جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے اس زمانے میں اکثر لوگ دین سے دور تھے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا تھا جو اس وقت بھی دین پر قائم تھے۔ اس وقت توریت کا حکم چلتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر لوگ عمل کیا کرتے تھے، تو پھر بھی اس زمانے میں لوگوں میں ویسے تو عام طور پر اخلاقی بیماریاں پھیل چکی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبادت میں ایسے مخلص تھے کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ مثلا کسی کے 4-5 اولاد ہو تو ایک بیٹے کو اللہ کے یہاں بالکل وقف کر دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، یعنی دنیا کا اس سے کوئی کام نہیں لینا، اس کا کام ہی ہوگا کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو ایسے ماحول میں حضرت زکریا علیہ السلام کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے زمانے میں ایک بہت ہی نیک سیرت خاتون تھی، وہ امید سے تھی، پیٹ میں حمل تھا، تو انہوں نے اس خاتون نے نیت کر لی کہ اگر میرے اس حمل سے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کے حضور اس کو وقف کر دوں گی، یعنی یہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرے گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اولاد پیدا ہوئی تو بیٹی کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ خاتون گھبرا گئی کہ بھائی میں تو بیٹا چاہتی تھی تاکہ بیٹا پیدا ہو، اللہ کے یہاں میں اس کو وقف کروں، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بیٹی ہی کو قبول کیا۔ میں مختصر کرتا ہوں، اور وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ان کا نام جانتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضرت الیاس کے سپرد کیا گیا، پورا اندازی ہوئی، حضرت الیاس کا نام نکلا کہ آپ ہی گویا کہ ان کی پرورش کریں گے، اور ایک حجرہ ان کے لیے مختص کیا گیا، وہیں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیاز خم کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام ان کے پاس گئے خبر گیری کے لیے کہ دیکھیں کہ کیا حال ہے۔ دیکھا کہ ان کے سامنے مختلف قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان فروٹ کا، ان پھلوں کا ابھی کوئی موسم بھی نہیں ہے۔ جیسے ابھی آم کا موسم ہے، ابھی اگر کسی کے سامنے آم ہو تو عقل میں بات آتی ہے، لیکن غیر موسم میں آم کا موسم نہ ہو، موسمی کا موسم نہ ہو، امرود کا موسم نہ ہو، اور کسی کے پاس امرود آ جائے، آم آ جائے، تو ہر آدمی تعجب کرے گا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بے موسم کا پھل ان کے پاس، وہ بھی بند کمرے میں، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں آتا، تو کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہیں سے حضرت زکریا علیہ السلام، حالانکہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن ایک امید کی کرن جاگی کہ جو خدا بغیر کسی ظاہری سبب کے بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ خدا میرے گھر میں ایک ننھا منھا پھول ضرور کھلا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت دعا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین،
کہ آپ مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ آگے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دولت سے نوازا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو بھلا چنگا کر دیا، یعنی ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی لیکن اللہ نے انہیں صحت دی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر یہ نعمت کیوں کی، بڑھاپے میں ان کو ان کی آرزو پوری کیوں کی، ان کی دعا ہم نے کیوں سنی، تو ان کے اندر یہ 3 کوالٹی تھی۔ یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت زکریا کی اور ان کی فیملی کی جو 3 خاصیتیں ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ ہمارے اندر بھی، ہمارے گھر والوں میں بھی یہ صفات پیدا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اور ان کے گھر والوں کی خاصیت یہ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں لپکتے ہیں، یعنی صرف نیک کام کرتے نہیں ہیں بلکہ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی نیکی کا کام ہو جائے، کوئی بھی تقاضا، کوئی بھی مطالبہ ان کے سامنے آئے تو یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ لپکتے ہیں۔ ایک ہے نیک کام کرنا اور ایک ہے نیک کام کی طرف لپکنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لپکنا اسی وقت کہا جائے گا جب انسان کی عادت بن جائے نیکی کرنے کی، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دینے کا وقت ہو تو زکوٰۃ دے، گھر پہ کوئی مطالبہ لے کر آئے، کوئی سائل آئے یا کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت پوری کرے، راستہ چلے تو کوئی تکلیف دہ چیز ہو اسے ہٹا دے، یعنی خیر کی جتنی کامیں ہیں جب بھی موقع ملے انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور خود بھی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا یہ خود یہ کام نہیں کرتے تھے، یعنی اکیلے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے گھر والی بھی کرتی تھی، ان کے پورے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی موقع ملے ہم اپنے گھر والوں کو لے کر، سب کو لے کر نیک کام کیا کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو نفلی صدقات وغیرہ نکالتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں گویا کہ فقراء کو دلوانا چاہیے، تاکہ اس بچے کے اندر بھی دینے کا مادہ پیدا ہو، اس کے اندر بھی گویا کہ لٹانے اور خرچ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے نفلی صدقہ جو ہم خرچ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو دے کے لے بیٹا 50 روپے لو اور جا کے فلاں کو دے دو، تاکہ اس کے اندر بھی خرچ کرنے اور اللہ کے راستے میں لٹانے کا گویا کہ ایک مادہ پیدا ہو۔ یہ ایک صفت تھی۔ دوسری صفت ان لوگوں کے اندر یہ تھی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ امید اور خوف دونوں حالتوں میں مجھے پکارتے ہیں۔ حضرت زکریا کی جو فیملی ہے امید میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں ہمیں ہی پکارتے ہیں۔ انسان جو زندگی بسر کرتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں 2 صفات پیدا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ صرف ڈرنا یہ بھی انسان کو کبھی گویا کہ اللہ سے نا امید کرا دیتا ہے، اور صرف ہر وقت اللہ سے امید باندھے رکھنا یہ بھی گویا کہ اعمال سے انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ انسان کے اندر دونوں صفتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت ضرور کریں گے، اور اللہ سے ہمیں ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بالکل زبردست ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی گرفت کر سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہی پکڑ لیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے، اپنی آخر عمر کو پہنچ جائے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی باندھے رہنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اندر خوف اور رجا یعنی امید اور اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ اعلان کرے کہ جتنے انسان ہیں سارے انسانوں کی مغفرت ہو جائے گی، صرف ایک انسان ہے جو گویا کہ آج پکڑا جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک انسان کہیں میں ہی نہ ہو جائے، یعنی اللہ کا اتنا ڈر اور اللہ سے امید مجھے اتنی ہے اگر کل قیامت کو یہ اعلان ہو جائے کہ آج سارے کے سارے لوگ گویا کہ آج پھنسے، سب کا کام جو ہے آج تباہ ہونے والا ہے، سب پکڑے جائیں گے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کا بیڑا آج پار ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ اکیلا شخص میں ہی ہوں گا، کیونکہ ہمیں اللہ سے امید بھی ایسی رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ایسا ہی ہے۔ صرف امید پر ہم جئیں، آج عموماً اگر آپ دیکھیں گے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، اے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ آج ہماری حالت جو ہے صرف امید پر ٹک گئی ہے، اسی لیے ہم اعمال سے گویا کہ دور ہو رہے ہیں، حالانکہ امید کے ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی فیملی، اللہ نے ان کی دوسری صفت بیان کی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا کہ یہ لوگ امید اور خوف دونوں حالتوں میں مجھے ہی پکارتے ہیں۔ تیسری صفت وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ کہ یہ لوگ میرے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اتراتے نہیں کہ ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں، ہم خود نبی ہیں، ہمارے گھر والے نبی ہیں، ہمارے باپ نبی، دادا نبی، سارے لوگ نبی، موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل سے ہم ہیں۔ یہ اتراتے نہیں ہیں، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنے خون پر، اپنی نسل پر گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ یہ لوگ میرے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت ہی زیادہ پسند ہے، بڑائی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔
آپ نے سن رکھا ہے کہ بڑائی یعنی اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ، میں تو ہوں، کچھ ہوں، میرا کچھ اسٹیٹس ہے، میرا کچھ مقام ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی، یہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس میں سے گویا کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور جو آدمی عاجزی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عاجزی کرے گا میں اس کے درجات بلند کر دوں گا۔ تو ہم اپنے آپ کو جتنا چھوٹا سمجھ کر، جتنا اپنے آپ کو گرا کر اور حقیر سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری گویا کہ اتنی عزت بڑھائیں گے۔ ہم خود کو اکڑ کر چلیں گے تو اللہ، چونکہ دلوں میں محبت ڈالنے والے اللہ ہیں، ہم اکڑیں گے لیکن دلوں میں، لوگوں میں ہمارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جائے گی، تو ہمارے اکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم جھک کر چلیں گے، تواضع اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے۔ تو اس فیملی کی تیسری جو خاصیت ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ یہ لوگ ہمارے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ان تینوں نعمتوں کی وجہ سے، ان تینوں خصوصیات کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور بڑھاپے کے عالم میں، بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ ظاہراً کوئی سبب نہیں ہے، اولاد پیدا ہونے کے ایک عمر ہوتا ہے، ایک ایج ہوتا ہے، عمر بیتنے کے بعد کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، ڈاکٹر بھی گویا کہ جواب دے دیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے انہیں بہت ہی نیک صالح بیٹا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن نے دوسری جگہ ان لوگ اسی واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی محراب میں آتے، جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، جب بھی وہ محراب میں آتے وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز پاتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ مریم یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں آتا ہے، میں تو تالا لوک کر کے جاتا ہوں، ظاہراً دیواریں بھی بند ہے، آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور تم بھی باہر نہیں جاتی ہو، تو یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں، اور یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ نے خلاف عادت کے پاس یہ چیزیں بھیجی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت مریم فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اس دن بھی بات آئی تھی کہ جو ہم روزی کماتے ہیں اس میں ہماری ذاتی صلاحیت کا، ہماری تعلیم کا، ہماری قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے۔ اس لیے دولت کو اور عزت کو اور رزق جو ہے ہمارے پاس، جو بھی ہمارے پاس انکم ہے، پیسہ ہے، اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل سمجھنا چاہیے۔ تو جب یہ واقعہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ خلاف عادت اور بغیر کسی ظاہری سبب کے پھل دے سکتا ہے، تو وہی خدا میرے گھر میں بھی گویا کہ ایک ننا منا پھول کھلا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے اپنے خزانے سے، اپنے پاس سے نیک صالح اولاد عطا کیجیے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے لیے نیک اولاد مانگا ہے، اسی لیے انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے لیے نیک اولاد مانگے، اس لیے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تبھی وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جو نیک کام کرنے کا جو یہ ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اب کوئی نیکی لکھی نہیں جاتی سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں سے ایک یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس نیک اولاد ہم چھوڑ کے جائیں، وہ اولاد نیک کام کرے گی تو اللہ تعالی ہمیں گویا کہ اس کا ثواب اور اس کا بدلہ عطا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں یا جو صاحب اولاد ہیں، دونوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک صالح ہے۔ آگے فرماتے ہیں انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، لہذا ہماری یہ دعا قبول کر لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور آگے قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، اتنے میں ایک فرشتے نے انہیں آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، ایک فرشتے نے انہیں آواز دی اس حال میں کہ یہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی ایک بیٹے کی بشارت سنا رہے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور اس بیٹی کی صلاحیت اور اس کے اندر کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی توریت جس پر ابھی ہم چل رہے ہیں، یعنی ان کی شریعت جو توریت پر چل رہی تھی، کہہ رہے ہیں کہ توریت کی یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً، اور یہ سردار ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھی گویا کہ نبوت سے نوازیں گے، عام بیٹا نہیں ہوگا، یہ بیٹا بھی گویا کہ آپ کا بہت ہی خاص بیٹا ہوگا، وحصوراً، اور یہ پاک دامن ہوگا، عورتوں سے دور رہے گا، عورتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ چوتھا ونبی من الصالحین، اور یہ نیک نبیوں میں سے ہوگا۔ تو یہ فرشتے نے آ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے اور اتنا اچھا بیٹا دیں گے۔
تو انہیں تعجب ہوا کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اتنے سال گزر چکے، ایک بھی اولاد نہیں ہوئی، اب کہاں سے اولاد اللہ دیں گے؟ تو پھر آگے یہ فرماتے ہیں قال رب انا یکن لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اب مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا جبکہ میں خود بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی خود بانجھ ہے، ظاہراً کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ قال کذالک، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ دینا چاہے اللہ دینے پر قادر ہے۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل سچ ہے، لیکن ہمیں کوئی علامت دے دیجئے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ میرے یہاں اب اولاد ہونے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا ربی اجعل لی آیا، کہ اللہ ہمیں کوئی نشانی دے دیجئے جس سے مجھے پتہ چل جائے۔ تو اللہ نے کہا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اس کی علامت یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے الا یہ کہ تم اشارے سے لوگوں کو اپنی بات سمجھا پاؤ گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، لہذا اے زکریا ہم تمہیں دولت دینے والے ہیں، اولاد کی نعمت سے نوازنے والے ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، آپ اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کیجیے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اور قرآن نے دوسری جگہ بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں انہوں نے جو اولاد مانگی ہے کیوں مانگی ہے اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ انی خفت الموالی من ورائی، کہ اے اللہ میرے بعد جو میرے قوم ہے، میرے خاندان والے ہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں، ان کی عادتیں ایسی نہیں ہیں کہ یہ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو باقی رکھ سکیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد جو ہے اس دین میں اور زیادہ خلط ملط ہو جائے۔ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بھی جو ہے بانجھ ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ، لہذا آپ مجھے اپنے اس میں سے ایک بیٹا دے دیجئے تاکہ وہ بیٹا قابل بنے، میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب یعنی جو یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے بنی اسرائیل کا جو ورثہ ہے، یعنی نبوت کا ورثہ، اس بات کا وہ وارث ہو۔ وجعلہ ربی رضیہ، قرآن نے مزید تفصیل کی ہے، میں خلاصہ یہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اس لیے مانگی تھی کہ انہیں ڈر یہ تھا کہ میرے بعد جو میری قوم ہے یہ دین پر صحیح سالم قائم نہیں رہ سکے گی، اس لیے اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دیجئے تاکہ وہ بیٹا میرا بھی وارث بنے اور مجھ سے پہلے ہمارے خاندان میں جتنے انبیاء ہیں ان کا بھی وارث ہو۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جب وارث بناتے ہیں تو انبیاء مال دولت کا وارث نہیں بناتے، انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علم و فضل اور نبوت ہی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے جو اپنے بیٹے کے لیے وراثت کی دعا کی ہے وہ یہی کہ نبوت کی، کہ اللہ میں تو ایک زمانے کے بعد چلا جاؤں گا، لوگوں کا کیا ہوگا، انہیں دین کی طرف کون بلائے گا، تو آپ مجھے ایک بیٹا دے دیجئے، اسے نبوت سے بھی سرفراز کیجئے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھداری کی دولت سے نوازا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی عابد زاہد نبی تھے، اور یہ عورتوں سے دور رہا کرتے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، انہیں تنہائی پسند تھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اکیلا بھی رہنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر چونکہ ایک صلاحیت ہے، چمبوک کی مقناطیس کی صلاحیت ہے، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی اچھائی اور برائی ہم کھینچتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھائی آئے گی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کی برائیاں چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں غیر شعوری طور پر ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، خالص ہمارا اپنے رب کے ساتھ کانٹیکٹ ہو، تعلق ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی، یہ صفت تھی، اور انہوں نے پھر لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ انہی کے زمانے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تھی، ان کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تمام لوگوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا اور انہیں 5 نصیحتیں کی۔ مفسرین نے 5 نصیحتیں نقل کی ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ اے لوگو ایک خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ایک غلام خریدے، اپنی گاڑی کمائی سے، حلال کمائی سے غلام خریدے، اور غلام کا مسئلہ یہ تھا کہ غلام جو بھی کماتا تھا سب مالک کا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ غلام خریدے لیکن وہ غلام کمائے اور اپنی کمائی مالک کے علاوہ دوسروں پر اڑائے، دوسروں کو دے دے، تو ایسے غلام کو نافرمان غلام کہا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو گویا کہ تم اپنے خدا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ تم غلط کر رہے ہو، تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو لہذا ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔
دوسری چیز کہ حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، اور نماز میں بھی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے نماز میں پوری توجہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر ہمارا دھیان نہ ہو۔ تیسری بات کہ روزہ رکھا کرو، انہوں نے روزہ رکھنے کی تلقین کی، اور اس کی مثال ایسی دی کہ جیسے مجمع لگا ہو، جیسے ہماری یہ مجلس لگی ہوئی ہے، کسی مجمع میں ایک آدمی بہترین عطر لگا کر آئے کہ سارے لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے آدمی کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہر آدمی چاہے گا کہ وہ آدمی میرے پاس بیٹھے تاکہ اس کی خوشبو مجھے آتی رہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ جب تم روزہ رکھو گے میدے سے جو اسمیل آئے گی، جو بو آئے گی، وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس طرح مجمع میں ایک آدمی خوشبو لگا کر آئے، ہر آدمی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو روزے دار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عام بندوں کے مقابلے میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ دیا کرو، یعنی اپنے مال میں سے صدقات خیرات کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی کو عمر قید ہو گئی اور اسے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہو، اور بالکل طے ہو گیا کہ اب اسے گویا کہ مار دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اسے کہا جائے کہ بھائی تم کچھ روپے دے کر اپنی جان بخشا سکتے ہو، تو اب صدقہ دینے کی مثال بھی ایسے ہی ہے، تو گویا کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کچھ مال دے کر فتنوں سے اور بلا اور مصیبت سے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں۔ اور پانچویں نصیحت انہوں نے یہ کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہی دی انہوں نے کہ ذکر کرنے کی مثال ایسی ہے کہ تمہارے پیچھے جان لیوا دشمن تمہارے پیچھے لگ گئے، ہوتا ہے کبھی دشمن لگ جاتے ہیں مرڈر کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے دشمن تمہارے پیچھے لگ گیا، تم بھاگ رہے ہو، اتنے میں تمہیں کوئی قلعہ مل گیا جہاں تم گھس کر پناہ لے لیتے ہو اور اس دشمن سے بچ جاتے ہو۔ تو ذکر کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ شیطان چونکہ ہمیشہ ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان جب ذکر کرتا ہے تو گویا کہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث آپ نے سنی ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے جب تک انسان غافل ہو، انسان کو بھٹکاتے رہتا ہے، لیکن جو ہی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان کے لیے گویا کہ ایٹم بم کی طرح ہے، جو ہی انسان لا حول پڑھتا ہے شیطان بالکل بھاگ جاتا ہے، تو انسان کو لا حول کی کثرت کرتے رہنی چاہیے۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی قوم کو 5 نصیحتیں کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتلائی ہے۔ پہلی نصیحت ہمارے نبی نے یہ کی کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، ہمیشہ قوم کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، جمعیت کے ساتھ رہنا، ڈیر اینٹ کی مسجد کبھی بھی اپنی الگ مت بنانا۔ تو ہمیں ساتھ مل کر رہنے کی اللہ کے نبی نے پہلی وصیت کی۔ دوسرا یہ کہ تم میں جو امیر بن جائے، تمہارا جو بڑا بن جائے، تمہارا جو قائد بن جائے، اس کا تم ماتحت رہنا، اس کی بات سننا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی کی کہ حکم کی تعمیل کرنا، امیر جو بھی حکم کرے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ چوتھی نصیحت کہ ہجرت، کہ اگر کہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے شریعت پر چلنا دوبھر ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ باپ دادے کی جگہ ہے تو بولو یہیں گرو سڑو مرو، ایسا نہیں، بلکہ ہجرت کا بھی حکم دیا۔ اور پانچواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بھی گویا کہ 5 نصیحتیں کی ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی 5 نصیحتیں کی ہے، گویا کہ کل ہمارے لیے 10 نصیحتیں ہو گئی جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوں گے جن کے یہاں اولاد کی نعمت نہیں، اللہ نے ان کے گھر میں اولاد نہیں دی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے علماء کرام نے ایک وظیفہ بتلایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا کو ہم اگر زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت ضرور عطا کرے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے بیٹا مانگا تھا، تو جن کے یہاں بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹے کی نعمت نہیں ہے، تو اگر وہ بیٹے کی دولت چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح اللہ نے انہیں دیا بغیر کسی ظاہری سبب کے، ڈاکٹروں نے بھی گویا کہ جواب دے دیا تھا، اس کے باوجود انہیں دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت ملی ہے، تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد بھی نصیب ہو سکتی ہے، یا جن کے یہاں بیٹا نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مذکر اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ چھوٹی سی آیت ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب آپ مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور آپ ہی بہترین وارث ہیں۔ اس دعا کو انسان کثرت سے پڑھے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے یا جن کے یہاں بیٹا نہیں ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 15 دفعہ تو دن میں یوں ہی ہو گیا۔ ہم دعا کریں کہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، کہ اے رب آپ مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور آپ بہترین وارث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد کی نعمت ضرور نوازیں گے، اور جب اولاد مل جائے تو پھر اس اولاد کا شکریہ بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے شکر گزار بھی کرنا ہے، جیسا کہ حضرت زکریا کے واقعے میں آیا۔ اور اولاد کی شکر گزاری، سب سے بہترین شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ جتنی اچھی ہم تربیت کریں گے وہ ہمارے لیے اتنا ہی اچھا گویا کہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد تو پیدا ہو گئی، اللہ نے نعمت تو دے دی، ہم اس کی تربیت نہیں کر سکے اور وہ اولاد بگڑ گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو جو ہم میں سے صاحب اولاد ہیں، اپنے اولادوں کی خاص طور پر تربیت کی فکر کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کے یہاں رزق کے دروازے کھول دیے، بغیر موسم کے پھل آتے تھے، تو یہ ان کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن حصول رزق کے لیے تقوی بہت ہی اہم چیز ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو آپ خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ خلاصہ تقوی کا یہی ہے۔ اور قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیں گے۔ مَن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو اس دن حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، وہاں ایک چیز بتانی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی ہے۔ وہ دعا یہ تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے خدا آپ ہی گویا کہ رب ہیں اور آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی جو ہے گویا کہ اپنے آپ پر میں نے ظلم کیا۔ یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی مصیبت میں کسی بلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی آزمائش میں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کا کوئی کام بگڑ گیا یا آپ کسی بھی قسم کے مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو اگر ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جس خدا نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی، تو ایسے بلا اور مصیبت میں وہ خدا ہماری بھی حفاظت کریں گے۔ دعا یہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے یعنی خدا کے، اور آپ کی ذات بالکل پاک صاف ہے، ہم ہی گویا کہ کمزور ہیں، ہم ہی گنہگار بندے ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اے خدا میں ہی گویا کہ ظالمین میں سے ہوں، میں ہی گویا کہ اپنے آپ پر میں نے ظلم اٹھایا ہے، آپ کی ذات تو بالکل آپ کی شان بہت ہی عالی ہے۔ تو اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس دعا کو اگر ہم پڑھیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں، جتنی ہمارے اندر تقوی ہوگی رزق کا دروازہ اسی قدر ہمارے اوپر کھول دیا جائے گا۔ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ فراوانی لے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی، دونوں جہاں کی سربلندی اور دونوں جہاں کا خیر گویا کہ ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام کے حال پر رحم فرما، ہم تمام کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم نے جو باتیں کہی سنی، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبیوں والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو سینے سے لگانے کی، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، ہم تمام کے جائز مقاصد کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت تندرستی کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو شخص بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ جن کے یہاں لڑکا نہیں ہے اللہ ان کو لڑکے کی نعمت سے نواز دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما، ہمارے کاروبار میں روزی روزگار میں خیر اور برکت نازل فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔
ہمارے ملک میں جو الیکشن ہے اس الیکشن کو مسلمانوں کے حق میں بہتر سے بہتر بنا۔ الہ العالمین مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ہمارے اعمال کو درست فرما۔ اے اللہ رمضان کی جیسے قدردانی کرنے کی توفیق ملنی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، جو 1-2 دن رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ جنت میں ہم تمام کا داخلہ نصیب فرما، جنت میں اپنی معرفت اے اللہ اپنے دیدار نصیب فرما، اپنی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں ہم تمام کو حاصل فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہر ایک سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا